بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بے شک ہماری تدبیر سے اللہ کی حکمت بہت بلند و بالا ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوں کی شکایت بھی اللہ سے کرو۔ آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کریں۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اپنا درد خود تک رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ وقت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جیتنے والوں کی خوبیاں تلاش کرو اور ہارنے والے کی خامیاں۔ آدمی تین ہی اچھے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جس سے ابھی تعلق نہیں پڑا۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو اسے سونا بنا دو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگ کچھ سیکنڈ کے لیے ہمدردی دکھا کر تم سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو سمجھنے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ پیسہ خرچ کر کے حاصل ہونے والی عزت پیسہ ختم ہونے تک ہی برقرار رہتی ہے۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، اور خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ مایوس مت ہوں، اللہ سب سے زیادہ مشکل حالات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک بادلوں سے ہوتی ہے۔ تمہاری ساری پریشانی تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔
خوف و ڈر کی وجہ سے عبادات کرنے والے غلام ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی خاطر عبادات کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، جبکہ محبت و الفت کے شوق میں عبادات کرنے والے ہی خدا کے سچے اور حقیقی بندے ہوتے ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ منافق کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں، مگر اس کا عمل دردناک ہوتا ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ بندوں کا رب کہتا ہے، نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رب کے بندے کہتے ہیں، رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو گے تو مصیبت زیادہ بڑی نہیں لگے گی، اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرو گے تو نعمت بہت دن ساتھ رہے گی۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان انسان کو ایک دی ہے، مگر کان دو، تاکہ انسان بولے کم اور سنے زیادہ۔ حد سے زیادہ احساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ 99 اچھے کام کر لو اور ایک کام غلط کر لو، لوگ وہ 99 اچھے کام بھول جائیں گے اور ساری زندگی اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو۔ سانپ سے زیادہ انسان سے ڈرو، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔